جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کو مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے دنیا تمہارے آپ کے ساتھ غموں نہیں میں ہے، کوئی کمی بلکہ خوش نہیں آئے ہونا، گی، کیونکہ اس دنیا کا آپ کو مالک صرف تمہارے سن ساتھ سکتے ہے۔ ہیں، تمہارا جبکہ مقصد اللہ یہ ہونا آپ کو چاہیے نہ کہ صرف لوگوں کو سنے گا نہیں بلکہ اللہ کو آپ راضی کو کرنا آپ کی ہے۔ پریشانیوں اگر کا حل اللہ بھی راضی نکال ہے کے تو دے گا۔ دنیا کی پرواہ آپ کو نہ لگ کرو، رہا ہوگا کہ کیونکہ کچھ یہ نہیں دنیا بدلے کسی کی گا، نہیں، مگر یہ یہی لوگوں کو اللہ ہنسانے کے والے والے جب سب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو بات پڑتے ہے۔ ہیں۔ کہ تمہارے آخر سکون میں کا اللہ تعلق سب کسی بدل شخص دیتا سے ہے ہو تو اور آپ کو اس یقین دلدل جانے سے پھر تم نکال سکون دیتا میں ہے نہیں رہتے، جو آپ کو اور اپنے جب اندر تمہارے سکون دھسائی کا جا رہی تعلق ہوتی اللہ ہے سے ہو تو پھر یقین دعا جانو کرنا پھر کبھی تم مت سکون میں چھوڑیں، رہتے ہو۔ کیونکہ آخر میں ٹوٹنے یا کے تو بعد آپ جو کو تم وہ میں چیز ہمت عطا کر آتی دیا ہے جاتا ہے وہ اللہ کی جو آپ مدد کو سے ہوتی چاہیے، ہے۔ یا امتحان پھر بھی آپ کو سخت اتنا لیتا صبر ہے دے دیا اور جاتا ہے ہارنے بھی نہیں کہ دیتا، آپ اس کے جیسا نہ کہ ملنے قرآن میں پر اللہ مطمئن فرماتے رہ ہیں سکیں۔ کہ اللہ کسی یقین نفس کو رکھیں اس کی آخر میں طاقت سے سب ٹھیک زیادہ ہو جاتا تکلیف ہے۔ نہیں دیتا۔ اللہ بے مقصد تو تمہارا نہیں دعا امتحان کے لیتا آپ ہے کی تاکہ بند تم مٹھی کو صابر رہو، کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لے آتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو تو وہ تمہارے حال اختتام پر سکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کے مصلحتوں کے تحت تم نواز دیے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جاتی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے، بات تھوڑا اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور یقین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہے۔ حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونی چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں
بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن کر جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گا۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تمازوں میں گرنے والے تمہارے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے، تو اس پر مکمل یقین رکھ کر تو دیکھو۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ یہ وہ واحد عمل ہے جو آپ کو کسی بھی حال میں اللہ سے نا امید نہیں ہونے دیتا۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دے دیا جائے گا، بس بہت جلد۔ اور اگر تمہیں صبر آ گیا تو سمجھ جانا کہ اب ہر چیز آسان ہوتی چلی جائے گی۔ پھر صبر کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر راستے کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو، دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل، ٹوٹے ہوئے بادل بارش بن جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ کائن ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیچ ٹوٹے ہوئے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجیے خدا آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بلکہ جیت